جی تو ہم لوگ اب اپنی کلاس اسٹارٹ کرتے ہیں نا۔ کل ہم نے کن کن چیزوں کے بارے میں پڑھا تھا؟ تشبیہ ضمنی پڑھا تھا، تشبیہ تمثیل پڑھی تھی، ہے نا، اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جی تشبیہ ضمنی، تشبیہ ضمنی پڑھی تھی۔ تشبیہ ضمنی کسے کہتے ہیں؟ جس میں مشبہ اور مشبہ نہیں ہوگا، مشبہ ہی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مکمل تعریف نہیں ہے اس کی۔ اس کا جو کی ورڈ ہے نا، وہ اصل کی ورڈ کیا ہے کہ وہ تشبیہ تصریحی نہیں ہے نا، بلکہ وہ کیا ہے؟ یلمحانی فی الترکیب، یہ اصل ورڈ ہے کہ جو ترکیب ہے اس کے اندر وہ دونوں، یلمحانی سے مراد کون ہے؟ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں، وہ دونوں ترکیب کے اندر اشارے میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اشارے میں وہ موجود ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ نہیں ذکر کیا جاتا ہے بلکہ اشارے میں موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ اپنے سینس سے سمجھ سکتے ہیں، یہ اصل ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ کی ورڈ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یلمحانی فی الترکیب، یعنی مشبہ اور مشبہ بھی وہ اشارے میں موجود ہوتے ہیں، اشارتاً ذکر کیے جاتے ہیں۔ چلیں آج ہم پڑھیں گے اغراض التشبیہ۔ اغراض التشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تشبیہ لا رہے ہیں، ہے نا، مشبہ ہے، مشبہ بھی ہے، وجہ شبہ، اتنا تام جھام جو ہو رہا ہے، یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ کیوں ہم لا رہے ہیں؟ ہم سمپل سمپل کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ کسی بھی بات کو ہم سمپل ہی بول دیں، ٹھیک ہے، ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اتنی تشبیہ لانے کی اور یہ ان ساری چیزوں کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ بتانے کے لیے لایا گیا ہے یہ۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے سلیبس میں تشبیہ و اقسامہ ہے، لیکن اس کے انڈر میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ پوچھ لے اور اس وقت آپ کہیں کہ سر یہ تو تھا ہی نہیں، نہ ہم نے پڑھا تھا، یہ تو سلیبس میں ہی نہیں تھا۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ڈیپ کوشچن بنانے کے چکر میں آپ کو لگے گا کہ یہ سلیبس سے آؤٹ ہے یہ کوشچن، لیکن وہ سلیبس کے اندر ہی تھوڑا ڈیپ میں جا کے بنا دیتے ہیں۔ تو اغراض التشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ مقصد۔ ٹھیک ہے، کہ تشبیہ کا مقصد کیا ہے یہاں پر۔ جی دیکھیں، تشبیہ کے کئی مقصد ہوتے ہیں نا، ان میں سے کچھ یہاں پہ ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ نمبر 1، مشبہ کے امکان کو بیان کرنا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیں، جو بھی مقصد لایا جاتا، جو بھی اغراض ہیں تشبیہ کی، وہ سب کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ مشبہ سے۔ ٹھیک ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، مشبہ کے ممکن ہونے کو بیان کرنا۔ جیسے کوئی ایسی صفت بیان کی جا رہی، کوئی ایسا وجہ شبہ ہے جو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ممکن ہے، پاسبل ہے، یہ بھی اس کو بیان کرنے کے لیے مشبہ بھی لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہو گئی۔ جیسے اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ایک بار، آپ کو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے بہتری کا یہ شعر ہے کیا، دانن الی ایدی العفاتی وشاسعون، ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں؟ دانن الی ایدی العفات، عفات کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ضرورت مند۔ کیا ہوتا ہے؟ نیڈی پرسن، ٹھیک ہے، ضرورت مند۔ وہ یعنی جو بادشاہ ہے، متوکل ہے، وہ کیا ہے؟ ضرورت مند کے ہاتھوں کے قریب ہے۔ سمجھ گئے؟ ضرورت مند جو انسان ہے اس کے ہاتھوں کے قریب ہے۔ وشاسعن، شاسعن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دور۔ وشاسعن عن کل ند فی الندى وضریب، ندا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بتائیں، یہ ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، سخاوت، ہے نا، ٹھیک ہے۔ ضریب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مثل، ٹھیک ہے، یعنی اس جیسے۔ ندن، ندن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، ہمسر، ہے نا۔ چلیں، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانن الی ایدی العفاتی، ضرورت مند کے ہاتھوں کے وہ قریب ہے، اور
سخاوت میں اپنے جیسے لوگوں سے بہت دور ہے. یعنی اور بھی جو سخی ہیں دنیا کے اندر، جو سخاوت کرتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، ان سب سے، ان سارے سخیوں سے ہمارا جو ممدوح ہے، جس کی جو متوکل ہے، وہ ان سارے سخیوں سے بہت دور ہے. بہت دور کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت بلند ہے. رفیعن، کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ رفیعن ہے نا، کہ وہ سارے سخیوں سے بہت بلند ہے، اس کی سخاوت بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ دو ورڈ آیا، دانن اور شاسعن. یہ دونوں ورڈ ایک دوسرے کا کیا ہے بتائیں؟ اپوزٹ ہے نا، اپوزٹ. دانن کے معنی قریب، شاسعن کے معنی دور. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایک آدمی قریب بھی اور پھر دور بھی ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ قریب ہوگا یا دور ہوگا. تو دو ایسی صفت یہاں پہ آ گئی جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ مشبہ جو ہے نا، جو ممدوح ہے، جس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، اس کے اندر دو اپوزٹ کریکٹر اس کے اندر جمع ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر مشبہ بھی لایا گیا. مشبہ بھی لا کر کے بتایا گیا کہ مشبہ کے اندر جو دو اپوزٹ کریکٹر لائے گئے وہ پاسبل ہے. کیسے پاسبل ہے وہ دیکھیں. کل بدری افرط فی العلو، اس چاند کی طرح جو بہت زیادہ بلند ہے. افرط فی العلو، بلندی میں بہت اونچا ہے، بہت دور ہے نا. وضوءه للعصبۃ السارین جد قریبی. ضوء مانے روشنی ہوتی ہے، عصبہ مانے جماعت ہے نا، السارین کے مانے چلنے والی یا سفر کرنے والی. ٹھیک ہے، سفر کرنے والی جماعت ہے نا جی. چلیں، اس چاند کی طرح، 14ویں کے چاند کی طرح جو بلندی میں بہت دور ہے، لیکن اس کی روشنی چلنے والی جماعت کے بہت قریب ہے. جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے آسمان میں، بہت دور ہے وہ، لیکن اس کی جو روشنی آتی ہے وہ روشنی کیا ہے؟ بالکل ہم کو اپنے سامنے دکھ رہی ہے نا. ہر آدمی جو ہے اس روشنی میں ڈوبا ہوا ہے. یہاں پہ وہ سورج بھی کہہ سکتا تھا، کشمسی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے شمس نہیں کہا. کیوں نہیں شمس کہا؟ کیونکہ جو شمس ہے اس کی جو روشنی ہوتی ہے اس میں گرمی ہوتی ہے، اس میں تکلیف ہوتی ہے. لیکن جو چاند کی روشنی ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے نا. تو اس لیے یہاں پہ چاند کا ذکر کیا. اور کیا کہا کہ جس طرح چاند دور بھی ہے اور قریب بھی ہے. یعنی اس کا جو فزیکل اپیئرنس ہے چاند کا وہ دور ہے، لیکن جو اس کی روشنی ہے وہ قریب ہے چلنے والے کے، ہے نا، زمین پہ ہے اس کی روشنی. تو جس طرح چاند جو مشبہ بھی ہے اس کے اندر دو اپوزٹ کیریکٹر جمع ہو سکتی ہیں، اسی طرح مشبہ کے اندر بھی دو اپوزٹ کیریکٹر جمع ہو سکتا ہے. لہٰذا یہاں پہ جو مشبہ بھی لایا گیا وہ کیوں لایا گیا؟ مشبہ کے پاسبلٹی کو بیان کرنے کے لیے، مشبہ کے کیریکٹر کی پاسبلٹی کو بیان کرنے کے لیے. سمجھ گئے یہ؟ بتائیں جی. غرض التشبیہ سمجھ گئے یہ والی؟ عبد المتین صاحب سمجھ گئے آپ؟ جی سر سمجھ. ٹھیک ہے، بتایا کیجیے، ہے نا. چلیں، یہ ہو گیا ہے نا مشبہ کے امکان کو، پاسبلٹی کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلا. اس کے بعد سیکنڈ پہ آ جائیں. سیکنڈ کیا ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ دوسری وجہ ہوتی ہے مشبہ کے حال کو بیان کرنا. مشبہ کے حال کو بیان کرنا، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، اس لیے ہم آپ کو تھوڑا سا دھیرے دھیرے سمجھا رہے ہیں. مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے مشبہ بھی لایا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں، نابغہ زبیانی کیا کہہ رہا ہے؟ کأنک شمس والملوک کواکب، ہے نا. یہاں پہ مشبہ کون ہے؟ جلدی سے بتائیں، مشبہ کون ہے؟ کیا مشبہ ہے نا. اور شمسن جو ہے وہ کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے. والملوک کواکب، یہاں پہ ملوک کیا ہے؟ مشبہ ہے. کواکب مشبہ بھی ہے، ٹھیک ہے. اور کأن یہ ادات شبہ ہے. اذا طلعت کہہ رہے ہیں کہ آپ سورج کی طرح ہیں اور جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں. اذا طلعت، جب آپ طلوع ہوتے ہیں، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے، لم یبد منہن کوکب، تو ان میں سے کوئی بھی ستارہ نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، جب سورج نکلتا ہے
تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، کیونکہ سورج کی روشنی میں سارے ستاروں کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے۔ تو آپ سورج کی طرح اور جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، چمک تو ہے ان کے اندر، لیکن آپ کے سامنے آتے ہی ان کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، پھیکی پڑ جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے مشبہ بھی لایا جا رہا ہے نا۔ جو مشبہ بھی ہے وہ کس لیے لایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ممدوح کی حالت کو اور دوسرے بادشاہوں کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا۔ تو یہ بھی تشبیہ کا ایک غرض ہے، اغراض التشبیہ میں سے یہ بھی ہے نا۔ یہ جو پورا جملہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ حال بیان کر رہا ہے۔ کس کا حال بیان کر رہا ہے؟ بتائیں، مشبہ کا ہے نا، شمس کا اور ملوک کا، دونوں کا حال بیان کر رہا ہے نا، دونوں کا حال، سوری شمس کا نہیں، کہ کا اور ملوک کا، دونوں کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جس طرح مشبہ بھی جب آتا ہے سامنے تو دوسرا مشبہ بھی جو ہے سورج کے آتے ہی وہ غائب ہو جاتا ہے، کوکب چھپ جاتا ہے، اسی طرح آپ کے آتے ہی بادشاہ غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مشبہ بھی کس لیے لائق؟ مشبہ بھی کی جو حالت بیان کی جا رہی ہے وہ کس لیے بیان کی جا رہی ہے؟ مشبہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، سمجھ گئے۔ تو یہاں پہ جو تشبیہ لائی گئی وہ مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے۔ تو دو ہو گیا، پہلا کیا تھا؟ مشبہ کے امکان کو بیان کرنے کے لیے نا، پاسبلٹی کو، اور دوسرا کیوں ہے؟ مشبہ کے حال کو بیان کرنے کے لیے۔ اب تھرڈ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، تھرڈ پہ آ جائیں۔ اس میں کیا بول رہے ہیں؟ مشبہ کی جو حالت ہے نا اس کے اماؤنٹ کو بیان کرنے کے لیے، مشبہ کی حالت کے مقدار کو بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا وہ ہم دیکھیں۔ مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا، مقدار کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مقدار کو بیان کرنے کا مطلب ہے کہ جو صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، جو وجہ شب بتایا جا رہا ہے وہ سب کو پتا ہے پہلے سے، ہے نا، لیکن وہ وجہ شب جو ہے اس کا اماؤنٹ کیا، اس کی ڈینسٹی کیا ہے نا، اس ڈینسٹی کو بیان کرنے کے لیے مشبہ بھی لایا جاتا ہے نا۔ جیسے ہم نے کہا، اردو میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اس کی آنکھ جو ہے وہ بالکل انگارہ ہو رہی تھی، ہے نا، ہم کہتے ہیں اس کی آنکھ لال تھی، سمپل سا سینٹینس ہے، لیکن ہم نے کیا کہا؟ اس کی آنکھ انگارہ ہو رہی تھی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ ہم نے اس کی آنکھوں کی جو لالی ہے اس لالی کی ڈینسٹی کو بیان کیا، ہے نا، اسی لیے ہم نے کیا کہا؟ انگارہ ہو رہی تھی اس کی آنکھ۔ مشبہ بھی جو ہم نے لایا انگارہ، وہ کس لیے لایا؟ مشبہ کے مقدار کو بیان کرنے کے لیے، مشبہ کی جو حالت ہے اس کی ڈینسٹی کیا ہے، وہ بہت اپر لیول پہ ہے، بہت کم ہے، اس کی کیا ڈینسٹی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ یہ اس کا مطلب مشبہ کی حالت کی مقدار کو بیان کرنا، جی بس اسی کو یہاں پہ اسی کی مثال دی ہوئی کیا ہے؟ ما قوبلت عیناہ الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، ہے نا، ما قوبلت عیناہ، یہ شعر کے بارے میں کہہ رہا ہے، وصف اسد ہے نا، متنبی شعر کے وصف کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی آنکھوں نے، ہے نا، اس کی آنکھوں کا جب سامنا ہوا تو ایسا لگا کہ تم جب اس کی آنکھوں کے سامنے آؤ گے، یعنی شیر کی آنکھوں کے، تو تم کو کیا لگے گا؟ ظنتا تحت الدجا، ہے نا، ایسا لگے گا جیسے کیا ہے؟ دجا مانے ہوتا ہے اندھیری رات، اندھیری رات، ہے نا، تو تمہیں کیا لگے گا کہ اندھیری رات کے نیچے، ٹھیک ہے، نار الفریق حلولا، ہے نا، فریق کے معنی کیا ہے؟ جماعت، نار کے معنی آگ، ٹھیک ہے جی، چلیں، حلولہ کے معنی رکے ہوئے، رکے ہوئے لوگ، رکے ہوئے مسافر کہہ لیں، ٹھیک ہے چلیں۔ تو تمہیں کیا لگے گا کہ رکی ہوئی جماعت کی آگ اندھیری رات کے نیچے ہے، اندھیری رات میں کسی مقیم، کسی ٹھہری ہوئی جماعت کی آگ ہے، بالکل اندھیرا ہو، ایک دم گھپ اندھیرا، اور اس میں کچھ لوگ جو ہے آگ جلا رہے ہیں کہیں پر، تو وہ آگ آپ کو دور سے اندھیرے میں کیسی نظر آئے گی؟ بالکل ایک دم لال، ہے نا، اور بالکل کلیئر نظر آئے گی، اس کی جو
لالی ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی. آپ روشنی میں آگ جلائیں تو اس کی ڈینسٹی کم ہوگی، لیکن آپ اندھیرے میں آگ جلائیں گے تو دور سے اس کی ڈینسٹی زیادہ نظر آئے گی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ جو شیر کی دونوں آنکھیں ہیں اس کو جب تم دیکھو گے اس کے اندر ایسی لالی ہے کہ تمہیں لگے گا کہ جیسے اندھیری رات میں کسی نے آگ جلا رکھی ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو مشبہ بہی لایا گیا وہ کس لیے لایا گیا؟ ڈینسٹی کو بیان کرنے کے لیے، ہے نا. سمجھ گئے یہ؟ جی ٹھیک ہے. اب بول رہے ہیں پانچواں جو ہے، یہ تین ہوا نا، چوتھا کیا ہوتا ہے؟ مشبہ کی حالت کو، مشبہ کی جو حالت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پختہ کرنا. کیا مطلب ہوگا اس کا بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو. چلیں، یہ اس کو اس وقت بیان کیا جاتا ہے، اس وقت ایسی تشبیہ لائی جاتی ہے جب کیا ہے، مشبہ بہی کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا، لیکن اس کی جو حالت ہے اس کو اور زیادہ پختہ کر کے بیان کرنا مقصد ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کی مثال دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، تب سمجھ میں آ جائے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ. کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، تو وہ لوگ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے، ہے نا، یعنی ان کے جو معبود ہیں وہ ان کو کچھ بھی جواب نہیں دے سکتے. اللہ کباسطی کفیہ الی الماء، ہے نا، مگر اتنا ہی کہ ایک آدمی ہے نا اپنی ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلائے، اپنی ہتھیلی کو پانی کی طرف پھیلا دے. لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچ جائے. وما ہوا ببالغ، لیکن وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں ہے. تو یہاں پہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا ہاتھ، پانی جو ہے نا، پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے ہوا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ وہ پانی اڑ کر کے، تالاب کا پانی اٹھ کر کے وہاں سے آئے اور اس کے منہ میں گھس جائے. تو کیا یہ اس کی خواہش پوری ہوگی؟ پانی اٹھ کر کے وہاں سے آئے گا، منہ میں گھس جائے گا اس کے، بنا پانی کے پاس جائے ہوئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب بنا پانی کے پاس پہنچے ہوئے پانی منہ کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح جو لوگ ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، ان کے جو معبود ہیں، ان کے معبود بھی ان کا جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے اس آیت کا، ہے نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مثال لائی، یہ جو مشبہ بہی کا ذکر کیا، یہ کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ یہ اس لیے ذکر کیا تاکہ یہ جو بات اللہ نے کہی تھی کہ وہ ان کا کچھ جواب نہیں دے سکتے، اس حالت کو، اس کنڈیشن کو مثال کے ذریعہ اور پختہ کیا کہ وہ کیسے جواب نہیں دے سکتے، ہے نا. تو اس سچویشن کو اور زیادہ کیا اللہ نے پختہ کر کے بیان کیا، ہے نا، اس کی تاکید بیان کی، مثال دے کر کے کیا بتایا کہ جس طرح یہ ممکن نہیں اسی طرح وہ بھی ممکن نہیں. سمجھ گئے؟ جی جی. لیکن اس میں ایک کنڈیشن کیا ہے، یہ والی جو بات ہے نا، یہ والی بات کب بیان کی جاتی ہے؟ جب مشبہ بہی، یعنی جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ایسی چیز ہے نا، مشبہ جو ہے وہ کیا ہو، مانوی چیز ہو، مطلب ایسی چیز ہو جو صرف محسوس کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس محسوس چیز کو کی بیان کرنے کے لیے مشبہ بھی لایا جاتا ہے تاکہ سننے والے کا جو دل ہے وہ مطمئن ہو سکے، ہے نا. تب اس طرح کے مشبہ بھی کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ عام طور پہ ضرورت نہیں پڑتی ہے. سمجھ گئے؟ جی. کب ضرورت پڑتی ہے سمجھ میں آیا؟ یہ بتائیں. نہیں سمجھ میں آیا لگتا ہے. دیکھیے، ایسی چیز جیسے یہاں پہ مثال میں ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں لیکن وہ اس کا جواب نہیں دیتے، ان کے معبود، ہے نا. تو یہ ایسی چیز ہے جس کا تعلق محسوس کرنے سے ہے. ٹھیک ہے، تو پھر محسوس کرنے سے اس کا تعلق ہے، اسی لیے جو اس کی مثال دی وہ بھی کس سے دی؟ جو مشبہ بہی لایا وہ کیسا لایا، ہے نا، وہ اس کو محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ
ایک ایسے سمپل مثال سمجھے، ہے نا، یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، سمپل مثال سمجھے. جیسے آپ نے کسی سے کہا ہے نا کہ جب دل کسی سے غصہ ہو جائے، ناراض ہو جائے، یا جب دل پہ چوٹ لگتی ہے تو دل بھی شیشے کی طرح ہوتا ہے نا. جس طرح ٹوٹا ہوا شیشہ نہیں جوڑ سکتا، اسی طرح جب دل پہ چوٹ لگتی ہے اور دل ایک بار ٹوٹ جاتا ہے تو وہ بھی نہیں جوڑ سکتا. ٹھیک ہے، تو ٹوٹا ہوا دل شیشے کی طرح ہوتا ہے. تو اس میں مشبہ کون ہے بتائیں؟ دل. ٹوٹا ہوا دل مشبہ ہے، اور شیشے کی طرح یہ مشبہ بھی ہے نا. تو یہاں پہ جو مشبہ بھی لایا گیا وہ کس لیے لایا گیا؟ کیونکہ آپ نے کہا ٹوٹا ہوا دل، تو ٹوٹا ہوا دل جب آپ نے کہا تو یہ مشبہ کی حالت کو بیان کیا. مشبہ دل ہے اور اس کی حالت کیا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مشبہ کی حالت کو بیان کیا. لیکن جب آپ نے کہا کہ شیشے کی طرح، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ مشبہ کے دل کی جو حالت ہے، مشبہ کی جو حالت ہے، کنڈیشن ہے، اس کو آپ نے افہم کر دیا، پختہ کر دیا، ہے نا. اس کے اندر تاکید پیدا کر دی کہ یہ جو ٹوٹا ہوا دل ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل لکڑی کے ٹوٹنے کی طرح نہیں ہے نا. یہ جو دل ٹوٹا ہوا ہے یہ کیا کہتے ہیں، ٹہنی کے ٹوٹنے کی طرح نہیں ہے نا، ہڈی کے ٹوٹنے کی طرح نہیں، بلکہ کس کی طرح؟ شیشے کے ٹوٹنے کی طرح. تو جس طرح شیشے، ٹوٹا ہوا شیشہ کبھی جڑ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کتنوں کچھ کر لیجئے، آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھیں گے، چاہے اس کو فیویکوئک سے چپکا دیجئے، اور پھر چہرہ دیکھیے تو اس میں الگ الگ ٹکڑا نظر آئے گا، ہے نا. وہ آئینہ کبھی دوبارہ بن نہیں سکتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو اسی طرح ٹوٹا ہوا دل کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے مشبہ کی جو کنڈیشن ہے اس کو کیا کیا؟ آپ نے افہم کیا، مشبہ بھی ہلا کر کے. سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے اس کا مطلب. اور اس کا تعلق کس سے؟ احساس سے. ٹوٹے ہوئے دل کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کو آپ دکھا نہیں سکتے کسی کو، ہے نا. تو اس پوری کنڈیشن کو آپ صرف محسوس کر سکتے ہیں. تو وہ اسی لیے کہا کہ یہ جو غرض ہوتی ہے مشبہ بھی کے لانے کی، وہ کب ہوتی ہے؟ جب مشبہ جو ہے وہ محسوس کی جانے والی چیز ہو. ٹھیک ہے نا، تب ہوتی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ ہم نے 4 پڑھ لیا، 4 ہم نے دیکھ لیا. اب آ جائیں 5ویں پہ. 5ویں میں 5ویں کیا ہوتی ہے؟ مشبہ کی خوبصورتی کو بیان کرنا. یہ میں نے اپنا ورڈ لکھ دیا ہے، ورنہ کتابی ورڈ کچھ اور ہوتا ہے نا. مشبہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، یہ اصل ورڈ ہونا چاہیے. میں پھر سے اس کو کر دیتا ہوں. مشبہ کو خوبصورت دکھانا، یہ اور سمپل ورڈ ہو گیا. مشبہ کو خوبصورت دکھانا. ٹھیک ہے، چلو اس میں دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مشبہ ہے نا، وہ ایک سچویشن میں ہے، اس کی ایک کنڈیشن ہے، مشبہ کی ایک حالت ہے. اس حالت کو آپ کو خوبصورت دکھا کر بھی دکھانا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے، اس کی مثال دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. یہاں پہ کیا ابوالحسن الانباری نے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہا جو سولی پہ لٹکا ہوا تھا. سولی پہ لٹکنا سمجھتے ہیں نا، کہ اس کی گردن میں جو کیا ہے، اس کی گردن میں رسی پھنسی ہوئی ہے، اور اس کے دونوں ہاتھ جو ہیں، سر تقریر حالی، ہاں وہی ہے، تقریر حالی ہی ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. اس کے ہاتھ جو ہیں وہ دونوں طرف بندھے ہوتے ہیں، ہے نا. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے، جیسے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جو اسٹیچو بناتے ہیں، اس میں اسٹیچو میں کیا ہوتا ہے؟ کراس بنا ہوا ہوتا ہے نا. کراس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ جو ہے وہ دونوں طرف ہیں، ایک ہاتھ لیفٹ میں اٹھا ہوا ہے، ایک ہاتھ رائٹ میں، اور بیچ میں آدمی کا جسم ہے، یعنی دونوں ہاتھ پھیلا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے. تو ویسے ہی ایک آدمی کے بارے میں ابوالحسن انباری کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مددت یدیک نحوہم احتفاءً، ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں احتفاءً، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عزت، عزت بڑھانا. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. ہبات ہبتن کی جمع ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عطیہ، ہے نا، تحفہ، ہے نا، کسی کو کچھ دینا، گفٹ، یہ سارا میننگ ہوتا ہے اس کا. ہبات ہبتن کی جمع ہے. مد یا مدو کے معنی پھیلانا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں. مدد یدیک نحوہم،
آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ہے نا ان لوگوں کی جانب پھیلایا. ٹھیک ہے, کیوں پھیلایا آپ نے؟ ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے, عزت میں اضافہ کرنے کے لیے. کمدہما الیہم بالہباتی, جیسا کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلاتے ہیں ان کو گفٹ دینے کے لیے, ان کو عطیہ دینے کے لیے, ان کو تحفہ دینے کے لیے, ان کو صدقہ دینے کے لیے. سمجھ گئے؟ تو یہاں پہ ایک سچویشن ہے کہ ایک آدمی کا دونوں ہاتھ پھیلا ہوا ہے اور وہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے نا, اس کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا ہے. اس آدمی کی کنڈیشن کو خوبصورت بنا کر کے شاعر پیش کر رہا ہے, اور وہ کیا کہہ رہا ہے نا, مشبہ کون ہے؟ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ. تو آپ کے جو دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں ہے نا, مشبہ بھی لایا کہ وہ ایسے ہی لگ رہے ہیں جیسے آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر کے لوگوں کو تحفہ اور گفٹ بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا کیا, مشبہ کی جو کیفیت تھی اس کو خوبصورت دکھایا گیا ہے نا, اس کو بیوٹیفائی کیا گیا, مزین کر کے پیش کیا گیا اس کو. سمجھ گئے؟ مثال بتائیں. جی سر. تو مشبہ بھی, ہاں مشبہ بھی جو لایا گیا, یہ کس لیے لایا گیا؟ یہاں پہ مشبہ کو خوبصورت دکھانے کے لیے ہے نا, مشبہ کی حالت کو خوبصورت دکھانے کے لیے. اس کے اپوزٹ ہوتا ہے, مشبہ بھی لایا جاتا ہے مشبہ کی حالت کو برا دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں اتنی گھٹیا مثال اس نے لکھی ہے. ایک دیہاتی آدمی تھا, اس نے اپنی بیوی کی برائی بیان کرتے ہوئے کہا, کیا کہا؟ وَتَفْتَحُ لَا كَانَتْ فَمَنْ لَوْ رَأَيْتَهُ تَوَهَّمْتَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ يُفْتَحُ. کہہ رہے ہیں وَتَفْتَحُ فَمَنْ, اور وہ منہ کھولتی ہے نا, فمن مانے منہ ہوتا ہے, وہ منہ کھولتی ہے, لا کانت, اللہ کرے ایسا نہ کرے وہ ہے نا, یعنی وہ بیچ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کرے وہ منہ نہ ہی کھولے. تو وہ جب منہ کھولتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لو رأیتہ, اگر تم اس کو دیکھ لو, منہ کھولے ہوئے اس کو دیکھ لو, توہمتہ بابا من النار یفتح, تو تم کو ایسا لگے گا جیسے کہ جہنم کا کوئی دروازہ کھول دیا گیا ہو. یعنی اس کے منہ سے کبھی اچھی بات نکلتی ہی نہیں ہے, ہمیشہ جلنے والی بات, ہمیشہ جلی کٹی بات کرتی ہے نا, بری باتیں کرتی ہیں, گلیاتی ہے, چلاتی ہے. تو کہہ رہا ہے کہ جب منہ کھولتی ہے بیوی تو ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کا دروازہ کھل گیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس نے مشبہ کون ہے اس میں بتائیں؟ منہ کھولنا, منہ کھولنا ہے نا, اس کا منہ کھولنا عورت کا, وہ مشبہ ہے. اور مشبہ بھی کون ہے؟ بابم من النار یفتح, یہ مشبہ بھی ہے. تو مشبہ بھی یہاں پہ کیوں لایا گیا؟ مشبہ کی بدصورتی کو دکھانے کے لیے, مشبہ کی حالت جو ہے اس کو برا دکھانے کے لیے ہے نا, اس کے لیے مشبہ کو لایا گیا. تو یہ 6 وجہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مشبہ بھی لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ لوگ سمجھ گئے؟ مثالیں بتائیں, کسی کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ جی سمجھ گئے. بس اسی کو, اب یہ ساری چیزیں وہی جو ہم نے ایکسپلین کیا آپ کو, مثالیں وہی ایکسپلینیشن ہے, اس کو آپ چھوڑ دیں. آ جائیں یہاں پہ, وہی کہہ رہا ہے اغراض التشبیہ کثیرۃ منہا ما یاتی, بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تشبیہ کو لایا جاتا ہے, لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, اور یہ 6 وجوہات یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ بیان و امکان المشبہ, مشبہ کے امکان کو بیان کرنے کے لیے, یعنی مشبہ جو ہے وہ ممکن ہے, ایک آدمی دور بھی ہو سکتا ہے اور قریب بھی ہو سکتا ہے سیم ٹائم پہ, یہ ممکن ہے نا. یہ بتانے کے لیے اس نے کیا بتایا کہ جس طرح چاند ہے, 14ویں کا چاند, وہ دور ہے, دکھنے میں دور ہے, لیکن اس کی روشنی بہت قریب ہے. ٹھیک ہے, تو ویسے ہی مشبہ بھی دور اور قریب سیم ٹائم پہ ہو سکتا ہے. تو بیان و امکان المشبہ, وذالک حین یسند الیہ امر مستغرب, اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مشبہ کی طرف کوئی ایسا معاملہ ہے نا اس سے منسوب کر دیا جائے جو دور ہو. مستغرب مانے کیا ہے؟ بعید از قیاس ہو, جو دماغ میں نہیں آ سکتا ہو کہ ایک آدمی دور اور قریب سیم ٹائم پہ کیسے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ امر مستغرب ہے. تو امر مستغرب جب کوئی منسوب کر دیا جائے مشبہ کی طرف, تو اس کی جو حیرت ہے نا, اس کو دور کرنے کے لیے اسی طرح کا مشبہ بھی لانا پڑتا ہے. لا تزول غرابتہ, تو اس کی جو غرابت ہے نا, اجنبیت ہے, وہ دور نہیں ہوگی مگر اس کی مثال ذکر کر کے.
تو اس کی مثال لائی جاتی ہے مشبہ بھی کے ذریعہ. سمجھ گئے؟ تو یہ ہوتا ہے بیان امکان المشبہ، جیسے ہم نے وہاں پہ دیکھا. دوسرا ہوتا ہے بیان حال ہی، حالت کو بیان کرنے کے لیے. وذالک حینما یکون المشبہ غیر معروف الصفہ قبل التشبیہ، ہے نا. حالت بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب مشبہ تشبیہ سے پہلے، ہے نا، تشبیہ بیان کرنے سے پہلے مشبہ جو ہے اس صفت کے ساتھ مشہور نہ ہو. فیفیدہ التشبیہ الوصف، تو وہاں پہ جو تشبیہ آتی ہے وہ وصف کا فائدہ دیتی ہے نا. جیسے ہم نے وہاں پہ کیا مثال پڑھی تھی بتائیں جی، کیا مثال پڑھی تھی بیان حال ہی کے لیے؟ کانک الشمس وملوک، جی، کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت، ہے نا، لم یبدو منہن کوکب. یہ مثال ہم نے وہاں پہ پڑھی تھی، متنبی کا شعر تھا. ٹھیک ہے، تو وہ مثال کس کے لیے ہے؟ بیان حالی کے. یہاں پہ مشبہ کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایسی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے جو اس سے پہلے مشہور نہیں تھی. اب یہاں پہ کیا ہے؟ بیان و مقدار حال ہی، ہے نا. مشبہ کی جو حالت ہے اس کے اماؤنٹ، اس کی ڈینسٹی کو بیان کیا جا رہا ہے. وذالک اذا کان المشبہ معروف الصفہ قبل التشبیہ، یہ کب ہوتا ہے؟ جب مشبہ تشبیہ سے پہلے ہی اس صفت کے ساتھ معروف ہے نا. یہ تو پتا ہے کہ شیر کی آنکھ کیا ہوتی ہے، بتائیں. شیر کی آنکھ جو ہے یہی ہے نا، اس میں نہیں. ہاں، تو شیر کی آنکھ جو ہے وہ لال ہوتی ہے، یہ تو پتا ہے پہلے سے، وہ صفت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ پتا ہے. لیکن وکان تشبیہ یبین مقدار ہذه الصفہ، لیکن اس کی جو لالی ہے اس کی آنکھوں کی وہ کتنی ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے وہاں پہ مشبہ بھی لایا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کتنے ہو گئے؟ پھر اس کے بعد ہے تقریر حالہ. تقریر حالہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اس کی حالت ہے اس کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو افہم کرنے کے لیے. کما اذا کان ما اسند المشبہ یحتاج الى التثبیت والایضاح بالمثال، یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ مشبہ کی طرف ایسی بات منسوب کر دی جائے جس کو بہت زیادہ، ہے نا، بہت زیادہ کیا کرنا پڑے؟ پختہ کرنا پڑے اور اس کو مثال کے ذریعہ واضح کرنا پڑے. تب اس کا مشبہ بھی کو ایسا لایا جاتا ہے تقریر و حال ہی کے لیے. جیسے ہم نے وہاں پہ مثال آپ کو بتائی کہ دل جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، کس کی طرح؟ شیشے کی طرح. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دل ٹوٹا ہوا ہے یہ پہلے بیان کر دیا، ہے نا. اس کے بعد اس کی جو مثال لائی، اس کی جو مشبہ بھی لایا اس کا شیشے کی طرح، وہ کس لیے لایا؟ تاکہ جو دل کے ٹوٹنے کی جو حالت ہے وہ اور زیادہ افہم ہو جائے، پتہ چل جائے، ہے نا، کہ کس طرح سے ٹوٹا ہے دل، وہ اور واضح ہو جائے. یہ ہو گئے 4، ہے نا. اس کے بعد ہم نے پڑھا تزیین المشبہ او تقبیح، مشبہ کو مزین بنا کر پیش کرنے کے لیے یا اس کی برائی دکھانے کے لیے. ان دونوں کاموں کے لیے بھی مشبہ بھی کو لایا جاتا ہے نا. مشبہ کو اچھا دکھانے کے لیے، جیسے وہ سولی پہ لٹکا ہوا تھا، تو سولی پہ لٹکنا یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن اس کو شاعر نے کیا کیا؟ اچھا بنا کر کے پیش کیا کہ آپ ایسے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، لگ رہا ہے کہ لوگوں میں گفٹ بانٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو خوبصورت دکھا کر کے پیش کیا. اب بدصورت دکھانا تھا مشبہ کو، مشبہ کی حالت کو، تو کیا بول دیا کہ وہ جب منہ کھولتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے جہنم کا گیٹ کھل گیا ہو، ہے نا. تو وہاں پہ بدصورت بنا کر کے پیش کیا. سمجھ گئے؟ چلیں اب اس کی تھوڑی سی مثال دیکھ لیں، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا ہے. وَكَمْ أَبٍ قَدْ عَلَى بِابْنٍ ذُرَا شَرَفٍ كَمَا عَلَى بِرَسُولِ اللَّهِ عَدْنَانُ، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کی وجہ سے بلندی کے مقام پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے، بلندی کی چوٹی پر، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے. ذرا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چوٹی. تو چوٹی پر پہنچ گئے عزت کی. جس طرح کے علی برسول اللہ عدنان، عدنان بلند ہو گئے، کیونکہ عدنان قبیلہ عدنان کے اندر کون پیدا ہوئے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بتائیں کون مشبہ ہے، کون مشبہ بھی ہے؟ جی، کم ابن قد اعلی جی، مشبہ ہے، اور کما اعلی بھی رسول اللہ مشبہ بھی.
बहुत अच्छा ہے نا کہ باپ بیٹوں کی وجہ سے بلند ہوئے، یہ مشبہ ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول کی وجہ سے عدنان بلند ہو گیا جو کہ ان کے باپ دادا تھے، ہے نا، تو ان کو جیسے بلندی ملی ویسے ہی۔ تو اب یہ بتائیں یہاں پہ جو مشبہ بھی آیا ہے یہ کیوں آیا ہے؟ یہ امکان المشبہ ہے۔ امکان المشبہ ہے نا، امکان المشبہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ایسی بات اس نے بیان کی تھی، ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کو عزت ملتی ہے، لیکن یہاں پہ کیا بیان کیا انہوں نے کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو عزت ملی، تو یہ ایسی بات تھی جو عقل میں نہیں آتی ہے لوگوں کے، ہے نا، آدمی اس کو فیل نہیں کر سکتا، اس کو سمجھ نہیں سکتا، تو پھر اس کی مثال دی کہ جس طرح اللہ کے رسول بیٹے تھے، عدنان ان کے دادا میں تھے، ہے نا، اجداد میں سے تھے، عدنان کو بلندی کیوں ملی؟ کیونکہ اللہ کے رسول اس خاندان میں پیدا ہوئے، ہے نا، تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کو بلندی ملے۔ دوسری مثال ہے ارا کل ذی جود الیک مسیرہ کانک بحر والملوک جداول، کہہ رہا ارا کل ذی جود، میں ہر سخی انسان کو دیکھ رہا ہوں، الیک مسیرہ، کہ اس کے لوٹنے کی جگہ آپ ہی ہیں، مطلب جو دنیا میں جتنا بھی سخی انسان ہوگا، بڑا انسان ہوگا، وہ لوٹ کر کے آپ ہی کے پاس آئے گا، آپ ان سارے انسانوں سے بڑے ہیں، ایسا لگتا ہے کأنک بحر، کہ آپ کیا ہیں، سمندر ہیں، والملوک جداول، اور جو دوسرے بادشاہ ہیں وہ نالیاں ہیں، نہر ہیں وہ، ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں وہ، تو آپ سمندر ہیں، وہ چھوٹی نہریں ہیں، تو سمندر میں ہی ساری نہریں آ کر کے ملتی ہیں، اسی طرح سارے بادشاہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں، ہے نا، تو یہ کہہ رہا ہے، تو یہ بتائیں یہاں پہ مشبہ کون ہے، مشبہ بھی کون ہے؟ جی مشبہ کون ہے؟ کل ذی، ٹھیک ہے، کل ذی جودین جو ہے، کل ذی جودین الیک مسیر، ہے نا، تو یہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ کأنک بحر، یہاں پہ جو کیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ مشبہ بھی وہ اصل مشبہ ہے نا، کأنک میں جو کیا ہے وہ مشبہ ہے نا، اور بحرون کیا ہے؟ مشبہ بھی۔ اسی طرح ملوک کیا ہے؟ مشبہ ہے، جداول کیا ہے؟ مشبہ بھی، ٹھیک ہے، چلیں اب یہ بتائیں اس کو کیوں یہاں پہ بیان کیا، مشبہ بھی کیوں لایا ہے یہاں پہ؟ بیان الحال، ہاں، حال المشبہ ہے نا، مشبہ کی حالت کو بیان کرنے کے لیے، کہ مشبہ کی حالت کیا ہے کہ وہ سمندر ہے مشبہ، اور بادشاہوں کی حالت کیا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، ٹھیک ہے، تو حالت بیان کرنے کے لیے، سمجھ گئے؟ چلیں یہ دو مثالیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اور باقی اگر آپ اور اس کو بہتر کرنا چاہیں تو آپ ان مثالوں کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو بیان و اغراض المشبہ جو تھا یہ کتنے ہم نے پڑھے بتائیں، اغراض المشبہ کتنے ہم نے پڑھے؟ 6 پڑھے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، کلاس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ ایک بار ریوائز کر لیجئے گا، ہے نا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو پڑھا لکھا تھا ریاض نے اسے صاف دل سے بھلا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کو ریوائز کر لیجئے گا۔ اب آ جائیں یہاں پہ، یہ سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے تشبیہ کے باب کا، تشبیہ المقلوب۔ تشبیہ المقلوب کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پڑھا تھا کہ مشبہ پہلے آتا ہے، مشبہ بھی بعد میں آتا ہے نا، اور مشبہ بھی کے اندر زیادہ طاقت ہوتی ہے، مشبہ کے اندر جو صفت ہے، جو وجہ شبہ ہے وہ کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشبہ بھی کے اندر زیادہ ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ تشبیہ مقلوب میں کیا ہوتا ہے کہ مشبہ بھی جو تھا اسی کو مشبہ بنا دیا جاتا ہے، اور جو اصل میں مشبہ ہے اس کو مشبہ بھی بنا دیا جاتا ہے، اور یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ بلاغت اور زیادہ بڑھ جائے جملے میں۔ جیسے ایک مثال ہم دیں آپ کو، جیسے ہم نے کہا کہ آپ چاند کی طرح ہیں، ہے نا، یا آپ چاند ہیں، تو یہاں پہ زیادہ خوبصورت کون ہے، آپ یا چاند؟ جی آپ، نہیں، جب ہم نے کہا آپ چاند کی طرح ہیں تو ہم چاند میں کے اندر جو خوبصورتی ہے اس خوبصورتی کی تلنا کس سے کر رہے ہیں؟ آپ سے کر رہے ہیں، ہے نا، آپ بھی ویسے ہی خوبصورت ہیں،
تو یہاں پہ زیادہ خوبصورتی چاند کے اندر ہے، مشبہ بہی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، مشبہ بہی کے اندر صفت زیادہ ہوتی ہے، سمجھ گئے، وجہ شب کا جو اماؤنٹ ہے وہ مشبہ بہی کے اندر زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس کو کیا کہیں کہ چاند آپ کی طرح ہے، تو یہاں پہ چاند کو ہم نے بڑا بنایا یا آپ کو بڑا بنایا؟ آپ کو بڑا بنا ہے۔ آپ کو بڑا بنایا ہے نا، تو اسی کو کہتے ہیں تشبیہ مخلوق، سمجھ رہے ہیں کہ جو مشبہ بہی تھا اس کو ہم نے مشبہ بنا دیا اور مشبہ کو مشبہ بہی بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ یہ دکھانے کے لیے کہ جو مشبہ ہے اس کے اندر زیادہ کوالٹی ہے اور مشبہ بہی اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہوتا کیا ہے کہ مشبہ بہی زیادہ کوالٹی والا ہوتا ہے اور مشبہ اس سے کم ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے عام طور پہ، لیکن تشبیہ مخلوق اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اسی کی مثال دیکھیں گے یہاں پہ، سمجھ گئے تشبیہ مخلوق کا مطلب؟ جی اس کی مثال یہاں پہ دیکھیں، کیا کہتے ہیں، قال محمد بن وہیب الحمیری، ہے نا، محمد بن وہیب الحمیری ہیں، ہے نا، انہی کا یہ قول ہے، بدا الصباح کأن غرته وجه الخلیفۃ حین یمتدح، کیا کہہ رہے ہیں یہ کہ صبح ظاہر ہو گئی، صبح نمودار ہو گئی، ظاہر ہو گئی، اور گویا کہ اس کی جو چمک ہے، اس کی جو روشنی ہے وہ خلیفہ کا چہرہ ہے۔ جب خلیفہ کی مدح کی جاتی ہے، خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے، تو جس وقت خلیفہ کی تعریف کی جاتی ہے اس وقت جیسا خلیفہ کا چہرہ چمکدار ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، ویسے ہی صبح کی روشنی ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں جو مشبہ ہے نا، وہ کون ہے؟ اصل میں جو مشبہ ہے وہ وجہ الخلیفہ ہے، ٹھیک ہے، وجہ الخلیفہ اصل میں مشبہ، ٹھیک ہے، اور جو مشبہ بہی ہے وہ صباح تھا اصل میں، ہے نا، غرۃ الصباح، لیکن یہاں پہ الٹا کر دیا گیا، غرۃ الصباح کو مشبہ بنا دیا گیا، وجہ الخلیفہ کو مشبہ بہی بنا دیا گیا۔ اور یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ دکھانے کے لیے کہ صبح کی جو روشنی ہے اور صبح کی جو چمک ہے وہ اصل میں خلیفہ کے چہرے کی چمک سے کم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو مشبہ بہی کم طاقتور ہے اور مشبہ زیادہ طاقتور ہے، تو الٹا ہو گیا یہاں پہ، اسی کو تشبیہ مخلوق کہا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ یہ یہاں پہ مشبہ کو زیادہ بڑا دکھانے کے لیے اس کو مشبہ بہی بنا دیا گیا۔ قال البحتری، بحتری کہتا ہے کأن صناها بالعشی لصبحها تبسم عیسی حین یلفظ بالوعد، ثنا کس کو کہتے ہیں جی؟ ثنا کہتے ہیں بجلی، ٹھیک ہے، عشیون کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے بھی ہم ورڈ پڑھ چکے ہیں، کیا معنی ہوتا ہے؟ شام کا وقت، ہے نا، چلو، تبسم کے معنی آپ کو پتا ہے، مسکرانا ہوتا ہے، عیسیٰ نام ہے، الفظ یلفظ، ٹھیک ہے، یلفظ، لفظ یلفظ، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ بالوعد، اس کے معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، ہے نا۔ اچھا، لفظ الانفس، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظ الانفاس کیا معنی ہوتا ہے؟ سانس لینا، ہے نا، جی، چلیں، تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے، کأن صناها بالعشی، گویا کہ، ہے نا، اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ شام کے وقت، سنا مانے چمک ہوتا ہے، سوری ہم نے غلط لکھ دیا، سنا، چلیں، تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو چمک ہے وہ شام کے وقت کیسی ہوتی ہے؟ لصبحیہا، ٹھیک ہے، صبح سے شام تک ایسی لگتی ہے جیسے کہ عیسیٰ مسکرا رہا ہو، حین یلفظ بالوعدی، جب وہ وعدہ کرتا ہے، یعنی عیسیٰ جب وعدہ کرتا ہے اور اس وقت وہ مسکراتا رہتا ہے تو اس کی مسکراہٹ کی چمک کس کی طرح ہے؟ بجلی کی چمک کی طرح، ہے نا۔ یہ اصل میں مشبہ یہاں پہ کون تھا اصل میں بتائیں؟ تبسم عیسیٰ، ہاں، اصل میں تبسم عیسیٰ مشبہ تھا، ہے نا، لیکن اس کو یہاں بنا کیا دیا گیا؟ مشبہ بہی، اور صناہا جو ہے یہ مشبہ بہی تھا اصل میں، لیکن اس کو بنا دیا گیا مشبہ، ہے نا۔ اور یہ کیوں کیا گیا؟ بتائیں کیوں کیا گیا یہ؟ اس کی بڑھانے کے لیے، اس کا جو
मतलब वादा हाँ, सिफत को अकवा करने के लिए, वजह शिब को मुशब्बा के अंदर अकवा व अजहर करने के लिए, है ना जी। चले, वक़ाल आखर अहिन लहुम वदूनहुम फलातुन कअन्न फसीहहा सदरुल हलीम, है ना। अहिन लहुम, हन्ना यहिन्नु, इसके माने क्या होता है? मुश्ताक होना, ठीक है, मोहब्बत करना। मैं उन लोगों से मोहब्बत करता हूँ। वदूनहुम फलात, फलात के माने वीरान होता है ना, वीरान, बयाबान, जंगल। हालांकि उनके सामने एक जंगल है, उनके आगे एक जंगल है। कअन्न फसीहहा सदरुल हलीमी, और गोया कि उसकी चौड़ाई किसी शरीफ इंसान का सीना है, किसी बुर्दबार इंसान का, किसी काइंड पर्सन का सीना है। यानी कि जो काइंड पर्सन होता है उसका सीना बहुत बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा सीना होता है, वो हर एक को माफ करता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि जो फलात है, जो सेहरा है, जो बयाबान है, जो वीराना है, उसकी चौड़ाई ऐसी है जैसे किसी काइंड पर्सन का सीना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुशब्बा असल में कौन था? मुशब्बा सदरुल हलीम, सदरुल हलीम असल में मुशब्बा था, और मुशब्बा बिही यहाँ पे फसीह था, है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया गया। उल्टा क्यों किया गया? उल्टा किया गया ये दिखाने के लिए कि जो मुशब्बा था असल में, उसको मुशब्बा बिही बना करके ये शो किया गया कि उसके अंदर ज्यादा सिफत जो है अक़वा व अज़हर है, ठीक है। जो वजह शिब है वो ज्यादा अक़वा व अज़हर, ठीक है ना। कान्ना फसीहा सदरुल हलीमी, हालांकि होना क्या चाहिए था? कान्ना सदरुल हलीमी, सदरुल हलीमी का फसीही फलातिन, है ना, ये होना चाहिए था। सदरुल हलीमी का फसीही फलातिन, या कान्ना सदरुल हलीमी फसीहा फलातिन, ये होना चाहिए था असल में, ठीक है। चलिए, वही सारी चीजें हैं, मिसालों को वाज़ेह किया गया यहाँ पे, और कुछ नहीं। तशबीहुल मक़लूब हुवा जालुल मुशब्बही मुशब्बहम बिही, मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना देना। और क्यों बना देना? बिद्दिआई अन्न वजह शिब्ह फीहा अक़वा व अज़हर, ये शो करने के लिए कि जो वजह शिब है वो मुशब्बा के अंदर ज्यादा ताकतवर है और ज्यादा नुमाया है, ज्यादा जाहिर है, ठीक है। हालांकि होता क्या है कि वजह शिब मुशब्बा बिही के अंदर ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसीलिए मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना दिया, ताकि ये दिखा दिया जाए कि मुशब्बा जो था वो अब मुशब्बा बिही बन गया, लिहाजा उसमें ज्यादा वजह शिब ताकतवर हो गया। वजह शिब किसे कहते हैं? बताएं जल्दी से, वजह शिब किसे कहते हैं? कि जो मतलब बोलिए बोलिए पूरा। तस्बीह का मतलब जो उद्देश्य है वो उसको बयान करने के लिए ठीक है, और कोई बोले? जो सिफत कैरेक्टरिस्टिक। मुशब्बा और मुशब्बा बिही के अंदर कॉमन होता है दोनों के हाँ बीच में। हाँ, जो सिफत मुशब्बा और मुशब्बा बिही के अंदर कॉमन है उसी को वजह शिब कहते हैं, ठीक है। सिफतिन शारकत फिल मुशब्बही वल मुशब्बा बिही, उसी को वजह शिब कहते हैं। आप भी जो कह रहे थे वो भी सही था, है ना, बस अल्फाज अलग अलग थे। कअन्न नसीम फिर रिक़्क़ति अख़लाक़हु व कअन्न माअ फिस सफ़ाइ तबाउहु, यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है। कअन्न नसीम फिर रिक़्क़ति अख़लाक़हु, यहाँ पे मुशब्बा कौन है, मुशब्बा बिही कौन है? बताएं। अखलाक जी, मुशब्बा कौन है, मुशब्बा बिही कौन है? असल में, रियल में कौन है? और फिर हम बाद में पूछेंगे कि यहाँ पे कौन है। रियल में कौन है ये बताएं पहले। जी, अखलाक, हाँ, अखलाक जो है वो रियल में मुशब्बा है ना। और नसीम जो है वो रियल में मुशब्बा बिही है, लेकिन यहाँ पे नसीम को मुशब्बा बना दिया गया और अखलाक को मुशब्बा बिही बना दिया गया। वजह शिब क्या है यहाँ पे? फिर रिक्कती वजह शिब है। बहुत अच्छा, है ना। तो गोया के जो बाद नसीम है, सुबह की ठंडी हवा है, वो नरमी में उसके अखलाक की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे असल क्या कहना था कि जो उसके अखलाक हैं वो नरमी में किसकी तरह है? बाद नसीम की तरह, सुबह की ठंडी हवा की तरह है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया गया, मुशब्बा को मुशब्बा भी, मुशब्बा भी को मुशब्बा बना दिया गया, ताकि ये दिखाया जाए कि जो वजह शिब है
وہ مشبہ میں زیادہ طاقتور ہے. وَكَأَنَّ الْمَاءَ فِي الصَّفَاءِ اتِّبَاعُهُ، ہے نا، کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ پانی اس کے نیچر کی طرح ہے، یعنی صفت صفا میں، خالص ہونے میں، صاف ہونے میں، ہے نا، صاف ہونے میں کیا ہے، اس کی طبیعت کی طرح ہے. تو یہاں پہ مشبہ کون ہے؟ الماء. مشبہ بھی تباع، لیکن اصل میں تباع مشبہ بھی مشبہ تھا اور الماء مشبہ بھی تھا، ہے نا، لیکن اپوزٹ اس کو الٹا کر دیا گیا، مقلوب کر دیا گیا، الٹا دیا گیا. ٹھیک ہے، چلیں. پھر صفا جو ہے یہ وجہ شبہ ہے. کا نظو النہاری جبین ہو، ہے نا، کہ دن کی روشنی اس کے جبین کی طرح ہے نا، اس کے پیشانی کی طرح ہے. یہاں بھی وہی کیا گیا. وَكَأَنَّ نَشْرَ الرَّوْزِ حُسْنُ سِیرَتِهِ، ہے نا، تو باغیچہ جو ہے، باغ کی خوشبو جو پھیل رہی ہے وہ اس کے اچھی سیرت کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس کے اچھے سیرت کی طرح ہے. تو یہاں پہ اصل میں کیا تھا؟ كَأَنَّ حُسْنَ سِیرَتِهِ نَشْرُ الرَّوْزِ، ہے نا، کہ اس کی سیرت باغ کے پھولوں کی خوشبو کی طرح پھیلتی ہے. جو بھی اس سے ملتا ہے وہ اس کو پسند کرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا نیچر بہت اچھا، اس کی سیرت بہت اچھی ہے. لیکن یہاں پہ کیا کیا گیا؟ سیرت کے اندر مبالغہ پیدا کرنے کے لیے اس کو مشبہ بھی بنا دیا گیا، اور جو اصل میں مشبہ بھی تھا اس کو مشبہ بنا دیا گیا. اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشبیہ مقلوب. اور کیوں کیا جاتا ہے تشبیہ مقلوب وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. کلیئر ہیں ساری چیزیں؟ بتائیں جلدی سے. جی چلیں ٹھیک ہے. تو آج ہمارا تشبیہ کا پوری بحث ہماری مکمل ہو گئی. کل ہم لوگ انشاءاللہ استعارہ اور اس کی اقسام کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے؟ کوئی سوال؟ سر یہ کمپلیٹ ہوا کتنے دن میں؟